جب آپ کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ اس کے میسیج کو بار بار کھول کے دیکھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنی رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسیج یعنی قرآن کھولتے ہی نہیں۔ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں۔ کیوں اس کا میسیج پڑھ کر بھی دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اس سے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری ایسی محبت کا؟ وہ انسان تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی کے پاس جانا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مسئلت سمجھ کر شکوے کے اعتبار نہیں کرتے، شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو خدا نہ بنے۔ خدا کے لیے یا تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے یا پھر خود اسے جا کر سمجھائیے۔ لوگوں میں اس کا تذکرہ مت کیجیے، کیونکہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہ چھوٹی سی بات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اسے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سبھی زیادہ ناراض ہی اسے اپنے خوشی کس موقع پر ہی کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کا مقصد، آنے کا مقصد؟ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہوں؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کی فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کہ کس سے بہتر کیا چاہیے، پھر دل میں بسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ قادر ہے، وہ اپنے کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی وہی کرے گا۔ تو تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والی کے پکار کو جب بھی وہ سنتا ہے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کی باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں میں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو اور دیکھو کہ لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا اور اب بہت ساری دعائیں کرنی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی طرف مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی یا کچی پکی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں، پہلا جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی
وہ بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ ان سے کچھ شیئر کریں اور وہ آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے۔ ایسا سوچو گے تو ایسا ہی ہوگا نا۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے ہیں یہ۔ اور دوسرا پھر جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی بنا دیتا ہے۔ سب باتیں، خوشی، غم، رونا ایک چیز اسی کو بتانے لگتے ہیں، تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے، اللہ ہی ہے نا۔ کہنے دو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا سب۔ خیر ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو پتہ ہے۔ آج میں اداس ہوں، اللہ جی آج میں بہت خوش ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں، اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں، وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے۔ اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو بنایا۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے کے لیے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنا قریب ہو۔ اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا پھر صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا انتظار کا، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک قربانی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نعم البدل ہیں؟ کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے بات کر لیں، اپنے دل کا بوجھ اتار لیں، تھوڑا سا ہنس لیں، سچ کہوں تو وقت گزار لیں۔ وہ آپ کو ایک دوست یا ایک چاہنے والے کی طرح، ایک ضرورت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو میسج کرو گے تو بات کریں گے، نہیں کرو گے تو وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس بات کے علاوہ جو بات تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو جانے دو، اپنی زندگی سے اپنے لیے آسان کر دو اپنی زندگی کو۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے کیا؟ اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے کیا؟ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ دکھاتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا چاہے جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو کا اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسے کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ محبت کے لیے۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے ہے ہی نہیں، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں، غم میں رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے اسے، پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے، کبھی سر درد تو کبھی کمر درد، بالوں کا گرنا، تیزابیت اور پتہ نہیں کیسی بیماریوں میں خود کو ڈھال لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پائے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔